لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، او میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب، زندگی ہو میری پروان کی صورت یا رب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں کلر سیدہ کے کنوائی گاؤں میں آیا ہوں اور میں الحمدللہ کنٹینیو یہاں پہ آتا ہوں۔ تو ہمارے ایک بھائی تھے، اللہ تعالیٰ انہیں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، ادریس ان کا نام تھا اور وہ کینسر کے پیشنٹ تھے۔ آپ نے عموماً ویڈیوز میں دیکھا ہوگا کہ ان کی ٹانگیں وغیرہ بہت ان کا ویٹ ہو چکا تھا کینسر کی وجہ سے، تو وہ کافی ٹائم سے حالت میں تھے۔ تو آج جیسا کہ میں مینواری کے حساب سے میں نے جیسا سپورٹ کرتا ہوں، جو بھی مجھ سے ہو سکتا ہے انسان ہونے کے ناطے جتنا بھی ممکن تعاون ہوتا ہے، مثلا راشن وغیرہ کا اور بھی جو ہو سکتا ہے میں کرتا ہوں۔ تو وہ میں ہر مہینے میں ان کے گھر پہ میں خود آتا ہوں۔ تو آج مجھے اتنا غم ہوا کہ جب میں نے کال کی ان کے نمبر پہ، عموماً میں جب بھی آتا، کیونکہ راولپنڈی سے آنا ہوتا ہے، کم از کم 35-40 کلومیٹر سفر بنتا ہے، تو میں جب بھی آتا ہوں تو انہیں میں کال کر کے تو میں بتاتا ہوں کہ میں آ رہا ہوں بھائی۔ تو آج جب اسی حساب سے میں نے کال کی تو 2-3 دفعہ ملنے گئی ہیں لیکن فون نہیں اٹھایا گیا، تو پھر جب میں نے تیسری دفعہ ٹرائی کی، کیونکہ میں نے سامان وغیرہ لیا ہوا تھا تو میں نے آنا تھا آج، تو ساتھ ہی حالانکہ 10 دن میں لیٹ ہو گیا ہوں، عید کی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت تھی، تو ساتھ ہی ان کے گھر والوں نے فون اٹھایا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، فوت ہو گئے۔ تو کہتے ہیں کہ عبادت قضا ہو سکتی ہے، خدمت قضا نہیں ہوتی۔ تو میں آپ لوگوں کو ویڈیو اسی لیے بناتا ہوں، دیکھیں آج وہ ادریس بھائی ہم میں نہیں ہیں، لیکن میں نے اپنی زندگی میں کوشش کیا، اور میری زندگی میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دنیا سے چلے گئے، لیکن مجھ سے جو ہو سکا میں نے ان کی خدمت میں نے جتنی بھی مجھ سے کوشش ہو سکی میں نے خدمت کی ہے۔ تو اسی طرح یہ بھائی بھی میں ان کے پاس آتا تھا، تو آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے ہیں، لیکن ان کے 5 بچے ہیں، یہ ابھی یتیم بچے بیٹھے ہیں، 3 بچی ہیں اور 2 بچے ہیں ان کے، اور یہ ان کے والد صاحب ہیں، اور ان کے والد صاحب 11,000 روپیہ پنشن لیتے تھے اور گھر کا نظام چلتا تھا۔ وہ تقریباً 2007 سے وہ چارپائی پہ تھے۔ تو میں نے کافی ٹائم پہلے جب مجھے پتہ چلا تو میرے واٹس اپ پہ انہوں نے جو فاؤنڈیشن کا واٹس اپ نمبر ہے اس پہ رابطہ کیا، تو میں ان کے پاس جب آیا تو میں نے ان کے حالات دیکھے تو میں بہت خوفزدہ ہوا، کیونکہ ان کی کنڈیشن بہت خراب تھی، وہ میں آپ کو ویڈیو میں دکھا بھی دوں گا۔ تو یاد رکھیں کہ جو ہماری آنکھ دیکھتی ہے اور جو ہمارا تقویٰ ہے وہ شاید عام انسانوں کا نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ واللہ ہم انسانوں کو مشکلات میں دیکھ کے نا تو ہم اپنا آپ بھی بھول جاتے ہیں۔ اور اس دفعہ بھی میں نے عید حالانکہ 3 دن باہر ہی میں نے گزاری ہے، قربانیاں جو کی ہیں اسی وجہ سے کہ ہم غربت دیکھتے ہیں، لوگوں کی بیماریاں دیکھتے ہیں، تو واللہ ہمیں صحیح معنوں میں دنیا فانی لگتی ہے۔ آپ لوگ بھی سوچیں کہ یہ 1 مہینے پہلے کی بات ہے کہ میں آیا تو اسی جگہ پہ بیٹھے، ہم نے بات بھی کی، کافی ہمارے ساتھ انہوں نے گپ شپ لگائی، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں ہے۔ تو آپ بھی یہ بات سوچنی چھوڑ دیں کہ بینک بیلنس بنانا
یا پیچھے بچوں کے بارے میں سوچنا، یاد رکھیں کہ انسان کو اپنے اعمال کے بارے میں پوچھ ہوگی کہ اس نے زندگی اپنی میں کیا 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 ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق العباد۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے حقوق معاف کر دیتا ہوں لیکن انسانوں کے حقوق میں معاف نہیں کرتا۔ تو جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہوتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اگر صرف بزنس کرتے ہیں اور گھر میں جاتے ہیں آرام کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں وہ قبر میں کیا لے کے جائیں گے۔ تو آپ کو اپنی زندگی میں کوشش کرنی چاہیے، اسٹرگل کر کے آپ کمزور لوگوں کی آپ مدد کیا کریں۔ میں آج واللہ بہت دکھی ہوا ہوں، خدا قسم کہ اب مجھ سے بات بھی صحیح نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہی کہ وہ مجھے کہتے تھے بار بار رئیس میری شاید اگلی دفعہ ملاقات ہو یا نہ ہو، کیونکہ بیماری بہت زیادہ تھی۔ تو وہی ہوا کہ دیکھیں آج وہ اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تو سنائیں آج صاحب بہت مشکلات ہیں، تو کس طرح اچانک بھائی فوت ہو گئے ہیں؟ پہلے تو آپ پہ گلہ ہے، آپ نے مجھے سے رابطہ نہیں کیا ہے، میں ضرور جنازے پہ آتا۔ جنازہ مطلب اس وجہ سے پتہ ہی نہیں سی، میں تو مطلب کہ بالکل اسی نیٹ نہ چلانا نہ کوئی نہیں بیمار زیادہ ہو گئے سن؟ بیمار شام کو بھائی ٹائم تھا، اس کو بخار ہوا ہے۔ بخار ہونے کے بعد بنا کہ اس کو ٹھنڈے برسنے شروع ہو گئے ہیں۔ اچھا، تو اس کو تکلیف زیادہ ہو گئی، درد ادھر چھاتی پر ہو گیا اللہ، تو واضح کر رہا مارا ہے، تکلیف ہوا ہے تو نہیں مطلب برداشت ہوئی، تو پھر اس کی اسپتال کی منکلا، اچھا جی منکلا کھڑے۔ کتنے دن ہوئے فوت ہوئے؟ آج مطلب کہ 20 دن ہو گئے، 18 تاریخ فوت ہوئے۔ تو سن ایک ہی بیٹا ہے سن؟ جی ایک ہی بیٹا سی جی۔ تو وہ پھر انہوں آخر کہ بڑے اسپتال لے جاؤ، پھر اصل تم کھنے پل لے گئے ہیں، وہ دل والا اسپتال آ جی، ادھر کھڑیا، انہوں نے پھر مرتا کہتے ہیں، انہوں نے جواب دیتا، انہوں نے کہا کہ اور کسی اسپتال لے جاؤ۔ ادھر ہم پریشان ہونے کے بعد ہم کی کریے، اچھا پھر ایک اور اسے نال بن سول اسپتال سا، اچھا ادھر اصل لے گیا، ادھر ایمرجنسی وارڈ جو انہوں نے مطلب کہ داخل رکھا، ٹوٹل 2 دیہڑے مطلب کہ آکسیجن لائی چٹی نہیں، تو بجے لا 2 دیہڑا سی، رات نو سرگی لائے 4 بجے اللہ پیارے اللہ اکبر۔ چلو جی بزرگوں، کلو من علیہ فن یب کا وجہ رب کا ذوالجلال والاکرام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمانے کے ہر ایک چیز نے آخر فنا ہونا، باقی رہنے والی ذات رب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہوں نے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں جنت فردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ علم کی شمع اللہ ہی ہے صبر دینے والا، ہم سب نے اللہ ہی کی طرف جانا ہے۔ تو یہ بھائی کے 2 بچے یہ پڑھتے ہیں نا؟ یہ پڑھتے ہیں۔ چلیں جی انشاءاللہ بفضل خدا ہم سے جو ہو سکا اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ ہم کرتے رہیں گے، جس طرح پہلے کر رہے تھے مزید بہتر کروں گا میں انشاءاللہ ان بچوں کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہماری کاوش بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تو آپ لوگوں کو بھی سب کو میں یہی میسج دیتا ہوں کہ بر وقت آپ کام کریں، کیونکہ قبر میں جانے سے پہلے آپ اس کی تیاری کریں۔ تیاری کیسی ہوتی ہے کہ آپ زیادہ اپنے بزنس میں بیزی نہ رہیں، آپ نظریاتی طور پہ جس طرح کہ ہمارے صحابہ کرام کیا کرتے تھے لوگوں کی مدد، وہ اللہ کے احکامات کے مطابق مدد کیا کرتے تھے۔ مدد تو کافر بھی کرتے ہیں، لیکن جب آپ نظریاتی طور پہ آپ ویلفیئر کا کام کرتے ہیں تو آپ کو دنیاوی سب غلط ایکٹیویٹیز سے بچنا چاہیے۔ اور آپ کو ویلفیئر کام کرنے والے بندے کی نشانی ہے کہ وہ ہمیشہ آخرت پہ دنیا کو ترجیح نہیں دیتا، دنیا پہ آخرت کو ترجیح دیتا ہے۔ ترجیح کیسے؟ وہ مال اکٹھا نہیں کرتا۔ میں نے ہمیشہ کوشش کی ہے، نہ میں خود مال اکٹھا کرتا ہوں، نہ آپ کو بھی میں یہی میسج دیتا ہوں کہ آپ بھی مال اکٹھا نہ کریں۔ یہ مال کی ایسی ہوس ہے کہ یہ وہ جو اکٹھا کیا ہوتا ہے اس کا مزہ بھی نہیں لینے دیتی۔ ہوس اتنی بری چیز ہے، اور مسلمانوں کی ہسٹری میں ہے مال اکٹھا کرنا منع ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ آپ اتنا ہی مال اپنے پاس رکھیں کہ جس سے آپ کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو یہ دیکھیں ان بزرگوں کے پاس میں کوشش کرتا ہوں، ان کا بیٹا اللہ تعالیٰ کو پیارے ہو گئے، لیکن میں نے انشاءاللہ ان کی زندگی میں
جو مدد ہو سکتی تھی، بے شک پیمانے کی آپ فکر نہ کریں چھوٹا یا بڑا ہے، لیکن میں نے ہمیشہ کوشش کی، لیکن آج وہ اس دنیا میں نہیں رہے، ہم نے بھی نہیں رہنا ہے، تو اس لیے آپ پچھلوں کی فکر چھوڑ دیں، پچھلوں کا اللہ ہے۔ آپ اپنی زندگی میں اگر ضرورت سے زیادہ آپ کے پاس اللہ کا دیا ہوا ہے تو آپ پھر کوشش کریں کہ ایسے لوگوں کے پاس جائیں کہ جو ضروریات زندگی کی چیزوں سے محروم ہیں، ایسے بزرگوں کی آپ خدمت کریں، ایسے بیمار لوگوں کے پاس جائیں کہ آپ کو اپنی زندگی کا پتہ چلے۔ خدا قسم یہ سب چیزیں دیکھ کے نا مزید میرا تقوی اور ایمان مضبوط ہو جاتا ہے۔ کیونکہ بڑے بڑے امیر لوگ بھی میں نے غریب ہوتے ہوئے دیکھے، اور بڑے بڑے مالدار دنیا سے چلے گئے، آج خدا قسم ان کا نام تک کوئی نہیں جانتا ہے، نام صرف اللہ ہی کا ہے۔ تو آپ برائے مہربانی اپنی عیش کو کم کر کے آپ کوشش کریں کمزور لوگوں کی مدد کریں۔ میرا ویڈیو کا مقصد صرف اور صرف یہی ہوتا ہے، میں نے آج دن تک کبھی کسی سے پیسے نہیں مانگے ہیں، میں اپنی مدد آپ کے تحت چلتا ہوں، اپنا جان اور مال ہر وقت اللہ کے راستے میں میرا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے مرتے دم تک شرک بدعت سے بچائے اور کمزور لوگوں کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ مجھے اور میری ٹیم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ مزید اللہ تعالیٰ اسی طرح قائم و دائم رکھے اور ثابت قدم رکھے۔ اللہ سے یہ میری یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو اپنے خزانے سے دے اور میں کمزور لوگوں کی مدد کروں۔ اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو بھی اللہ تعالیٰ اس چیز کا صبر عطا فرمائے کہ ان کا بیٹا دنیا سے چلا گیا ہے، صبر کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں ان اللہ مع صابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ تو بزرگوں اللہ تعالیٰ آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ٹھیک ہے نا، عید نے پیسے نے بیٹا بس اللہ تعالیٰ تسانے والد رانا بہت نہیں دل خفا ہوا ہے، بہت پریشان ہویا، لیکن اللہ دی مرضی ہے، ٹھیک ہے نا پتر، لیکن ثابت ہو قدم ہو کے تساں رہنا، ٹھیک، کسے کے ہاتھ نہیں پھیلانا، کوئی تکلیف ہوئے والدہ تساں کول میرا نمبر ہے، تساں میرے نال رابطہ کرو، ٹھیک ہو گیا نا، کسے کو اس طرح نہیں منگنا پیسہ، ٹھیک ہے، جس چیز کی ضرورت ہوئے تساں والدہ کی کیوں بھائی چاچو نے نمبر تے کال کرو، میں انشاءاللہ خود اتنے آ جاسا، ٹھیک ہے بیٹا۔ اللہ تعالیٰ تساں کی صبر عطا فرمائے، تساں والدہ کی بھی اللہ صبر دے، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے، اللہ حافظ۔ میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایا، میری لپیں آتی ہے دعا بن کے تمنا، میری